اقیموا الصلاۃ تو صحابہ کرام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. جب قرآن نے اعلان کیا وآتوا الزکاۃ تو سرور کونین کے دربار میں مالوں کا انبار لگ گیا. جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون تو خمر کے شیدائیوں نے شراب چھوڑ دی، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ گئی. اب وہ طلبہ لسٹ میں آخری نام ہے محمد فاروق محمد آزاد کا. ان کو میں آواز دوں گا، وہ آئیں اور اپنے عنوان قرآن سے دوری لمحہ فکریہ پر تقریر کریں. محمد فاروق محمد آزاد. ہمارا اللہ سلام اللہ کی تقریر سے خوش ہو کر بہت سارے افراد نے انعام سے نوازا ہے، وہ اپنا نام لے جائیں. ان کی تقریر کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے المعہد الاسلامیہ سلفی کے نائب اعلیٰ اس اجلاس کے صدر ذی وقار ناظر اسلام حضرت مولانا فضیلۃ الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظہ اللہ اپنے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہم سب حضرات آپ کے پیغام کو بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. ابھی ڈائس پر محمد فاروق محمد آزاد تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مہمانان عظام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں و جملہ سامعین کرام، موضوع خطابت ہے قرآن سے دوری لمحہ فکریہ. سامعین کرام، قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا ایک بحر بے قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت کا وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے ادبا، فصحا، بلغا اب گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کیا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر پر نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہی وجہ ہے کہ 1450 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی حرف بہ حرف وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر قرآن کو ھدی للناس سے تعبیر کیا. معلوم ہوا، پتہ چلا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اور وہ بھی کیسی ہدایت، اللہ نے اس کی بھی صلاحت کر دی. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا بھی تعلق اس کتاب
کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح الامین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، قرآن نے اسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا۔ مگر افسوس کہ اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا ڈالا، اس کو میتھمیٹکس اور جیومیٹری کی کتاب بنا ڈالا۔ وہ قرآن مجید جو زندوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا اس کو مردوں پر پڑھنے اور پڑھانے کی کتاب بنا ڈالا۔ وہ قرآن مجید جس کے ذریعے تاریک دلوں کو روشنی ملی، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو راہ راست کی توفیق ملی، اس کو آج کے مسلمانوں نے محض کھانے اور کمانے کا ذریعہ بنا ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک جن گھروں میں آیات قرآنی کے نغمے گونجا کرتے تھے آج انہی گھروں سے فلمی گانے اور مختلف لغو قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ آج مسلمانوں کو قرآن سے دور دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں، نماز سے غافل بھی رہتے ہیں، وآتوا الزکاۃ بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بخالت سے کام بھی لیتے ہیں۔ اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود شرک، قبر پرستی، آبا پرستی کے دلدل میں دھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے لا تشرکوا باللہ کے ذریعے شرک کو حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود آج کے مسلمان شرک کر رہے ہیں۔ قرآن نے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن کے ذریعے ہر بیہودہ حرکت کو حرام قرار دیا تھا، پھر بھی آج کے مسلمان بیہودہ حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ قرآن نے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ فرما کر زناکاری، ہیکاری اور فحشکاری کو حرام قرار دیا تھا، اس کے باوجود آج کا مسلم نوجوان دوستی کے نام پر، کو ایجوکیشن کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر اس بے حیائی کو انجام دیتے ہوئے نہیں شرماتا۔ قرآن نے ولا متخذی اخدان اور ولا متخذات اخدان فرما کر بیہودہ حرکتوں کو حرام قرار دیا تھا، پھر بھی افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جیسے ٹرینڈ ہی چلا ہوا ہے۔ قرآن نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث فرما کر گانے بجانے اور ہر اس چیز کو حرام کیا تھا جس میں میوزک ہو۔ مگر ہائے رے نوجوانوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم میوزک اور گانے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ واٹس ایپ اسٹیٹس اور فیس بک اسٹوری پر لگا کر کلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی حالات زندگی کو بھلا دیا کہ وہ قرآن سے کتنا شغف رکھتے تھے، کتنا لگاؤ رکھتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو کوئی آیت معلوم ہوتی اور اس میں کوئی حکم ہوتا تو صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب قرآن نے اعلان کیا اقیم الصلاۃ تو صحابہ کرام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب قرآن نے اعلان کیا وآتوا الزکاۃ تو سرور کونین کے دربار میں مالوں کا انبار لگ گیا۔ جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تو خمر کے شیدائیوں نے شراب چھوڑ دی، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے۔
اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی۔ مگر افسوس کہ ہم نے اسلام کے محبوب کلمہ کو پڑھا، اپنے پیشانی پر مسلم ہونے کا لیبل لگا کر قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن ہمارے اعمال و اطوار اس عظیم کتاب کے بالکل برعکس ہیں۔ آج قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے، اس کی تلاوت نہ کرنے، اس کے معنی اور مفاہیم کو نہ سمجھنے ہی کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ہماری شان و شوکت کی ہوائیں اکھڑ چکی ہیں۔ اور بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں کر غلط ہو سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس کی ترجمانی علامہ اقبال نے کیا خوب کی ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین کرام، میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اللہ رب العالمین اسے فلاح و کامرانی سے سرفراز کرتا ہے، اور جو قوم اس کے برعکس کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ لسٹ کے یہ آخری مقرر تھے۔